السلام علیکم۔ میرا نام مجیب اللہ خان توتانی ہے۔ میں بلوچستان انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری اینڈ بیہیویئرل سائنسز اس میں اسسٹنٹ پروفیسر کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں ایز اے ماہر نفسیات، ایز اے سائیکیٹرسٹ۔ اس کے علاوہ بولان میڈیکل کالج میں بھی تدریسی عمل میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں۔ جی، چونکہ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 10 اکتوبر کو عالمی سطح پہ ذہنی صحت سے آگہی کا ایک دن منایا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں تقریباً اس وقت 2 کروڑ افراد سے اوپر ذہنی امراض کا شکار ہیں۔ اس میں بچے، بوڑھے، عورتیں اور مرد سب شامل ہیں، لیکن سب سے زیادہ حصہ جو متاثر ہے وہ عورتوں کا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں سب سے زیادہ جو بیماریاں ہیں وہ ڈپریشن کی ہیں، اس کے علاوہ انگزائٹی ڈس آرڈر ہیں، اور جو کہ جس طرح کے ہمارے حالات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے میں کہوں گا کہ PTSD اور دوسری نفسیاتی بیماریاں بھی اس وقت بہت ٹاپ پہ ہیں، جس میں تقریباً 20 سے 30% افراد ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 5 سے 7% انگزائٹی ڈس آرڈر، اس کے علاوہ 1% جو ہے نا وہ جن کو ہم دیوانہ پن یا جس میں حقیقت سے ہٹ کے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ذہنی امراض ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ جی، یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ جیسے کہ ہم سب اپنی جسمانی صحت کے لیے آئے روز مختلف اقدامات کرتے ہیں، جس میں ہماری خوراک شامل ہوتی ہے، جس میں ہماری ورزش شامل ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنی، اور خاص کر میں اپنے حوالے سے کہوں گا کہ میں اپنی ذہنی حیثیت کے حوالے سے کچھ ایسی چیزوں پہ عمل کرتا ہوں جو کہ شاید میرے سننے والے بھی اس پہ عمل کریں اور اس سے تھوڑا سا فائدہ اٹھائیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنی نیند پوری کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ آج کل جیسے کہ لوگ موبائل اور اسکرین ٹائم بہت دے رہے ہیں، اس کو ٹی وی موبائل کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ اس کو محدود رکھیں، کیونکہ اس کے ذہنی صحت پہ بہت برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بنیادی طور پہ جو ہماری ایکسرسائز ہوتی ہے، جسمانی ورزش، اس کو ڈیلی حساب سے ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو ماحول ہے، ماحول میں وہ چیزیں شامل ہیں جہاں پر ہم رہتے ہیں، ہمارا اسکول، ہمارا گھر، ہمارا محلہ، ہمارے کام کرنے کی جگہ، تو ہمیں ایسی جگہوں پہ ان لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے جو کہ آپ کو کسی بھی طرح سے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ دیں، جس کی وجہ سے ہماری ذہنی صحت صحیح رہتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف چیزیں جیسے نشے سے دور رہنا، نشاور چیزوں سے ذہنی صحت پہ اثرات پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی جو قابلیت ہے اس کو محسوس کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، اور وہ چیزیں جو معاشرے میں ہیں، جو کہ انسان کے اندر ہیں، سب کو قبول کرنا اور اس کو مثبت لینا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں اپنی ذہنی صحت کو بہتر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں ان پہ عمل کر کے۔ جی بالکل، یہ سوال جیسے کہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، اور آج کل بہت مایوسی سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بچے اکثر ایسے ماحول کا شکار ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ذہنی صحت متاثر ہو رہی ہے، جس میں سب سے زیادہ اہم چیز میں موبائل گیجٹس اور جو گیمز ہیں، اس کے علاوہ نشہ آور چیزیں جو کہ ہمارے معاشرے میں بآسانی مہیا ہیں، جس کی وجہ سے یہ بچے مختلف قسم کے ذہنی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ نمبر 1۔ دوسری اہم بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو کہ گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں ماں باپ کے اور محلے میں، اور ہم جو ٹی وی میں دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی بچوں کے ذہن پہ بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ان کے اندر بہت ساری نفسیاتی بیماریاں جنم لیتی ہیں آگے جا کے۔ جیسے کہ بچوں کی صحت کے لیے ہم ان کی خوراک کا خیال رکھتے ہیں، ان کی نشو و نما کا خیال رکھتے ہیں، تو اسی طرح سے ہمیں ان کی ذہنی صحت کا بھی اتنا ہی خیال رکھنا چاہیے جتنا ہم ان کی جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ جی بالکل، مینٹل ہیلتھ از اے یونیورسل رائٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے، میں عام لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم اپنی جسمانی صحت کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنی ذہنی صحت کے حوالے سے بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ جو عالمی ادارہ صحت ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اس نے آج سے بہت پہلے یہ کہا ہے کہ صحت کا مطلب صرف جسمانی طور پہ صحت مند ہونا کافی نہیں ہے، اس کا بلکہ مطلب ہے کہ آپ معاشرتی طور پہ بھی صحت مند ہو، جسمانی طور پہ بھی صحت مند ہو، اور ذہنی طور پہ بھی صحت مند ہو۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے جو عام لوگ ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح انسان بیمار ہوتا ہے جسمانی طور پہ، اسی طرح اس کی ذہنی بیماریاں بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاج بھی ممکن ہوتا ہے، اور اس کے لیے مختلف ڈاکٹر ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں کافی تعداد میں اویلیبل ہیں۔ اور اگر ہم اپنے ارد گرد یا ہمارے اپنے گھر میں
کوئی ایسا بندہ دیکھیں جس میں آپ ان کے رویے میں، اس کے جذبات میں، اس کی سوچ میں، یا اس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات میں کچھ رد و بدل آ رہی ہے، کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہے، تو آپ نے فوراً سے پیشتر اس کو کسی سائیکولوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جانا ہے، تاکہ بروقت اس کی تشخیص ہو سکے اور اس کا علاج ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس دن کے حوالے سے کہ ہم اس پیغام کو عام کر دیں کہ جو بھی بندہ ماہر نفسیات کے پاس جاتا ہے وہ نہ پاگل ہوتا ہے، نہ وہ دیوانہ ہوتا ہے، بلکہ ایسی بیماریاں بہت کامن ہوتی ہیں، بہت عام ہوتی ہیں معاشرے کے اندر۔ تو ہمیں اس چیز کو، جو کہ اسٹگما اس کو کہلاتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر لوگ کتراتے ہیں ایسے ڈاکٹر کے پاس جانے سے، تو میں اس حوالے سے کہوں گا کہ آپ بالکل ماہر نفسیات کے پاس جائیں، اسے اپنی باتیں شیئر کریں اور وہ آپ کی مکمل مدد کرے گا۔ اور ذہنی صحت کا آپ کی جسمانی اور معاشرتی صحت پہ ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے، اور آپ ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزار سکیں گے۔